ایک طرف سہیل افریدی پہنچا ڈیالہ، دوسری طرف پنکی پکڑی گئی کراچی میں. پنکی جو ہے نا یہ کراچی کی اپنے آپ کو ڈان کہتی ہے. اس نے اپنے نام کی برانڈڈ کوکین لانچ کی ہوئی ہے. پنکی کوکین یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مرکزی حکومت سے ہاتھ کھینچ سکتی ہے. مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی جی ٹھیک ہے، یا اینٹی پی ٹی آئی لوگوں نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. میں کہ مرو انہوں میڈیکل ٹریٹمنٹ ملن دے ہو. انہوں نے کہا دادا رہا تو اس نے ہو جانا ایک آدھ پیشی میں ہی 2-3 دن میں ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی اسٹرانگ پارٹیاں اس کے پیچھے ہیں. جی نام ہی کافی ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے ہمارے اور ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا آپ خوش ہیں؟ ایک طرف سہیل افریدی پہنچا ڈیالہ، دوسری طرف پنکی پکڑی گئی کراچی میں. کون سی خبر پہلے دیں گے؟ یار دیکھیے آپ نے نا ڈوبیس کر کے نا تو یہ پنکی والے ایشو کو خام خواہ ہائی لائٹ کر دے. یہ پنکی جو ہے نا یہ کراچی کی اپنے آپ کو ڈان کہتی ہے. ڈان. اور یہ اس نے اپنے نام سے وہ سونگنے والی کون سی ہوتی ہے؟ خان صاحب کے کچھ ووٹر کو پتا ہوگا، میں تو نہیں سونگنے والی ہوتی ہے وہ کیا نام ہے اس کا؟ کوکین. ہاں جی. اس نے اپنے نام کی برانڈڈ کوکین لانچ کی ہوئی ہے. پنکی کوکین. ہاں پنکی ہے یا کچھ اور ہے لیکن اس کا نام پنکی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ اگر کوئی پارٹی اس سے منگواتی ہے مطلب کسی پارٹی میں تو یہ خود جاتی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. اچھا. اور کراچی پولیس کی ہمت نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے دادا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مرکزی حکومت سے ہاتھ کھینچ سکتی ہے. اچھا. سپورٹ سے. اتنا بڑا ایشو ہے. اتنا بڑا ایشو ہے پنکی کے پکڑے جانے والا. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار دیکھیے یہ بات نہ کہیے. جس نے مجھے بتایا میں نے کہا یہ بات نہ کہیں. پکڑا بھی تو اس کو سندھ پولیس نہیں ہے نا. اور عدالت میں پیش بھی کیا پورے پروٹوکول کے ساتھ. جی مطلب کہ اپنا ہماری ایک جرنلسٹ بہن نے کچھ کپڑے پہن لیے تھے تو ان کی تصاویر جو تھیں وہ لوگوں نے شیئر کر کے ان کا جینا حرام کیا. جی یہ اس سے بھی کوئی 2 ہاتھ آگے کے تھے جو وہ کپڑے پہن کے عدالت میں پیش ہوئی ہیں. نام بھی تو پنکی ہے نا. ٹھیک ہے نا. نام کا اثر نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو ہے جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کی صحت خراب ہے اور ہم کسی بیمار آدمی کا مذاق نہیں اڑانا پسند کریں. صحت تو زیادہ اور بھی پچھلے دنوں ان کو لے کے گئے ہوئے تھے پھر ہاسپٹل نا. جی اللہ میاں صحت. جس پہ بعض لوگوں نے الزام لگا دیا کہ ہاسپٹل کے بہانے انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں. جی مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی جی ٹھیک ہے یا اینٹی پی ٹی آئی لوگوں نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. میں کہ مرو انہوں میڈیکل ٹریٹمنٹ ملن دے ہو. اس کے صحت کے مسائل ہیں ان کے وہ مسائل حل ہونے دیں بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی بات کر کے تو ان کے لیے راستے محدود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی تو وہ ہیں کچھ ان کے مسائل. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال یار ایک بات تو وہ محترمہ جو ہیں کراچی والی محترمہ پنکی جو ہے وہ مطلب ڈرگ ڈان ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے وہاں پہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے میں نے پوچھوایا تو انہوں نے کہا دادا رہا تو اس نے ہو جانا ایک آدھ پیشی میں ہی 2-3 دن میں ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی اسٹرانگ پارٹیاں اس کے پیچھے ہیں. نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا ہم نے اپنے ولاگ کے اندر ہمارا برخوردار ہے تو وہ ضد کر جاتا ہے کبھی کبھی باتیں پوچھ لیتا ہے. تو اگر وہ پوچھے تو میں کیا بتاؤں. انہوں نے کہا جی بس آپ یہی بتائیں کہ بہرحال یہ ان یوزول ہے. ٹھیک ہے. شی از سو اسٹرانگ. مطلب یہ اس طرح کی حرکت ہے جس طرح وہ کوئی ایان علی گرفتار نہیں ہوئی تھی. یہ اس طرح کی موو ہے. بڑی لیول کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس بہرحال جی ڈرگ کہیں پہ بھی ہو نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو بعض ادارے ایسے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. میرے ایک دوست ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ماشاءاللہ افورڈ بھی کرتے ہیں اور بچے نے کوالیفائی بھی کر لیا تھا تو پھر آپ نے اس میں کیوں نہیں ڈالا. جی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ڈال دیتا اسے ایڈکشن سے کون بچاتا پھر وہاں پہ.
ٹھیک ہے نا. جی پریکٹیکل لائف کے اندر میں دیکھتا ہوں گریجویٹ جو ہے نا ان کا ایک رشتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے نا چرس پیا کرتے تھے وہاں پہ. میں کل گیا تھا وہاں پر، وہ پاور کی جو انرجی کی. ہاں آپ گئے ہوئے تھے، آپ تو راؤزنگ سینٹر میں گئے ہوں گے. جی وہاں پر یہ جو ہماری انرجی کے اندر ہاں کانفرنس وغیرہ وہی ہوتی. جی 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 جی. لیکن دادا اب دیکھیں، اب ڈرگ کی بات چلی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہم سہیل افریدی کا ذکر نہ کریں. ہاں ظاہر ہے. جی ظاہر ہے. جی مینا خان، سہیل افریدی وغیرہ جو تھے، انہوں نے جو ISF انٹروڈیوس کروائی تھی، تو بیسک آبجیکٹو تو وہ یہ تھا نا، ٹھیک ہے، نیٹ ورک قائم کرنا اوکے، تعلیمی اداروں کے اندر. اب آپ نے ڈرگ کا ذکر کیا ہے تو میں نیٹ ورک کا ذکر تو کروں گا نا، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور آپ نے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جب ختم ہو رہا تھا یہ تو ہم نے اس کی پوری نشاندہی کی تھی جی. اور اس کو ختم کرنے کا آپ کو بتایا تھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے پہنچانے کا. ٹھیک ہے جی جی. وہاں پہ بھی یہی ہے. اللہ اکبر. اور یہ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہ پریسٹیجیس ادارے ہیں. جی. تو بچوں میں آج کل یہ جو ینگ لاٹ آئی ہوئی ہے اس کے اندر بات ہوتی ہے تو مطلب دیکھیے نا، جیسے تعارف ہوتا ہے نا، یار ہم نے تھیسس اکٹھے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یا ہم اسکواش کی ٹیم میں اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، یا ہم نے نا، ہم اسپیکر جو تھے نا وہ اچھے جو وہ کیا ہوتی ہے جی ڈیبیٹنگ سوسائٹی، اس کے ہم دونوں رکن رہے ہیں. یہ تعارف ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج کل ماشاءاللہ یہ تعارف ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ بھرتا بڑی کمال ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس ہمہ وقت پاؤڈر دستیاب ہوتا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جب بھی اس سے ادھار مانگا اس نے مایوس نہیں کیا. مگر اب تعارف اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والی لاٹ پریکٹیکل لائف میں آ چکی ہے. زیادہ پھر وہ بات آئی سہیل افریدی پہ، ڈرگس کی بات ہوئی، ساتھ وہ ایک 55 روپے کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے 2-3 روز سے مسلسل خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی جاری ہے. ٹھیک ہے. بنوں کے اندر وہ درجنوں کی تعداد کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں 100+ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے کم تھے، وہ ہم درجنوں کر لیتے ہیں. درجنوں کی تعداد کے اندر پہاڑیوں سے اترتے ہیں، اوکے، 6 جگہوں کے اوپر یا 4 جگہوں کے اوپر ناکہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک چوکی کو اڑاتے ہیں. یہ اس مہینے میں اس چوکی کے اوپر کہا جا رہا ہے 22واں حملہ تھا. مطلب روزانہ ہی اس پہ حملہ کر رہے تھے. KPK میں وہ تو محفوظ ہے وہ. اچھا اب سوال کیا ہے جی، بڑا امپورٹنٹ سوال میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. جی جی پلیز. یہ سہیل افریدی صاحب اور خیبر پختونخوا کے دیگر زعماء جہاں پہ بیٹھتے تھے یہ کہتے تھے کہ جی اصل مسئلہ تو FC کا ہے، یعنی کہ فوج کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، فوج ان علاقوں سے نکل جائے امن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب نے کہا جی جو مانگتے ہیں دے دیں. یہ دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے تھے نا. جی 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 جی. یہ بنوں میں ہی ساری پارٹیوں کا ایک جرگا ہوا تھا نا، اکٹھے ہو گئے سڑکوں پہ بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے FC وڈرا کرا لی. ٹھیک ہے. کر دی. ٹھیک ہے. سنبھالو اب. FC کو محدود کر دیا کہ صرف انسٹالیشن کی حفاظت تک ہوں گے. یہ تو پولیس کے لوگ تھے نا بیچارے. جی. 18 لوگ تھے، ان میں سے 15 شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ تو پولیس کے لوگ تھے نا. آج لکی مروت کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر بم رکھا ہوا تھا، وہ بلاسٹ کر گیا، 5 لوگ اس میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ تو خیبر پختونخوا کے عوام تھے نا. جی. ان میں 2 پولیس والے بھی شامل ہیں جو 5 شہید ہوئے ہیں. یہ تو خیبر پختونخوا کے لوگ تھے نا. جی بالکل ٹھیک. پولیس انتظام و انصرام کر رہی تھی نا. جی. تو اب سنبھالیے. پولیس کو نہ اکوپمنٹ دیا ہے، جو پیسے آتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، ہر شعبے میں اسکینڈل نکل رہے ہیں، اربوں روپے کے پروجیکٹ اپروو کروا کے، اور ان کے منسٹر اندر بیٹھ کے جون سے پہلے گڑمچو کری جا رہے ہیں. رمضان والا پیکج جو تھا وہ ڈسٹریبیوٹ وہ بھی ہو گیا اور لوگوں کے پیٹوں میں اتر گیا، ان کے اپنے MPA MNAs کے پیٹوں کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میدان پہ کیا ہو رہا ہے؟ میدان پہ یہ ہو رہا ہے کہ آج لکی مروت دھماکہ ہوتا ہے، ہسپتال میں ایمبولینس نہیں ہوتی، 1122 نہیں ہے وہاں پہ، ہے بھی تو وہاں پہ نہیں آتی.
یار چنگچی رکشا کے اندر زخمیوں کو اور شہید ہونے والوں کو لاد کے اسپتال لے جایا جاتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے یار, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی بے بسی کے اوپر. اور یہ بشرم آدمی جو ہے یہ کپتان کو رہا کروانے کے لیے یہاں پہ وہ کیا اڈیالہ پہنچا ہوتا ہے اور جا کے وہ محترمہ علیمہ خان کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے. یار کراہت محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے, حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی. اور وہی رٹے رٹائے فکرے, بند کمروں کے اندر بنانے والی پولیسیاں ماما, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ قصہ خانی بازار میں بیٹھ کے بنائی جائے گی. بالکل ٹھیک بات ہے صاحب. پارلیمنٹ میں بنے گی نا, یا صوبائی اسمبلی میں بنے گی, یا آئی جی کے آفس میں بیٹھیں گے, یا چیف سیکرٹری کے دفتر میں بیٹھ کے بنائیں گے, یا چیف منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے بنائیں گے. کیا وہ میرا مطلب ہے کہ قلعہ بالا حصار کے باہر بیٹھ کے بنائی جائے گی گندے نالے کے کنارے؟ بند کمرے, کیونکہ سبق ہی ایک رٹایا ہوا ہے ان کو, ایک ہی بکواس رٹی ہوئی ہے, ہر موقع کے اوپر وہی بول رہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک, میں بڑا دکھی ہوں آج اس بات. ٹھیک ہے یار آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, کچھ تو بیسک پرائرٹی آپ کی ہونی چاہیے. آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. 15 پولیس والوں کی شہادت عالمی سرخی تھی. مراد سعید صاحب کا انٹرویو کیا ہے مرزا صاحب نے, کیا نام ہے ان کا, شہزاد اکبر مرزا. ہاں شہزاد اکبر صاحب نے کیا ہے. شہزاد اکبر کرے یا شہزاد اصغر کرے, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ان سے کچھ سوالات بھیجے ہوئے تھے, انہوں نے سوالوں کے جواب ریکارڈ کر کے انہیں بھجوا دیے. ٹھیک ہے. پیچھے انہوں نے وہ اسکرین لگانے کی کوشش کی ہے, وہ نہیں لگی پراپر. نظر آ رہا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کروما جو ہے نا وہ چھپایا گیا ہے کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر موصوف نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں, یہ بڑی منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے 9 کو ریلیز کیا تاکہ یہ کوئی سینٹیمنٹ کریٹ کر سکیں. کچھ بھی نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے. 9 مئی ان کے ماتم کی سالگرہ برسی تھی نا. جی. ان کی افسوس کی برسی تھی نا. جی جی 9 مئی. جی. تو 9 مئی کو 9 بندے تو ڈیالہ کے باہر اکٹھے کر لیتے. ہائے ہائے, کیا بات کر, مطلب اپنے ذاتی ڈرائیور, کوک وہی کر لیتے ہیں, اور ولاگر کے علاوہ 9 بندے نہیں تھے. دادا میں نے اس دن ایک رکشہ, وہ تو ذاتی ملازم ہے نا بیچارے, ڈرائیور بھی ملازم ہے آپ کا, کوک بھی ملازم ہے, اور ولاگر بھی ملازم ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بیچارے ملازم ہیں نا. ان کے علاوہ آپ ہمیں وہاں پہ اس پوری جگہ کے اوپر کوئی کارکن بتا دیجئے گن کے کہ 9 مئی کا دن ہے, یہ 9 کارکن آئے ہوئے. ایک چنگچی رکشے دیا سواریاں. میں نے داتا آپ کو کہنے لگا ہوں, میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ ایک چنگچی رکشے کی سواریاں ہوتی ہیں. میں نے اس دن ایک رکشے میں تصویر کھنچوائی اپنی لگی ہوئی, اور میں نے وہاں پہ لکھا کہ رضی دادن میں ڈیالہ جا رہا ہوں. دادے نے کہا تھا کہ رکشے, ایک پورے رکشے کی سواریاں نہیں جاتی ہیں, تو آج دادے کو چیلنج ہے لگا ہوا, دادا دیکھ لیں وہاں پر. تو میں نے کہا جس نے جانا میرے ساتھ آ جائے. میں پورا رکشہ نہیں فل ہوا, میں ایک آدھے نے بھی نہیں کہا کہ جانے کے لیے. میں نے لکھا وہاں پر, تصویر لگائی میں نے, میں ساتھ بھیج دوں گا ذات والوں کو کہ اس کو ایڈ کریں. تو یار یہ دیکھیے 2 باتیں ہوتی ہیں. جو باعزت لوگ ہوتے ہیں جی وہ اپنا بھرم رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میری جیب میں اس وقت اگر 10 روپے ہیں جی, تو میں اپنی جیب سب کو دکھاتا نہیں پھروں گا پرس نکال کے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں. جی. کیونکہ اس دفتر کے 90% لوگوں کو کا یہ خیال ہے کہ میری جیب میں ہر وقت ہزاروں روپے ہوتے ہیں. جی. میں خوشحال آدمی ہوں, اور کیش نہ بھی ہوں تو میری جیب میں 3 کارڈ پڑے ہوئے ہیں. جی. تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بھرم. ٹھیک ہے. جو ہم نے ساری زندگی جدوجہد کر کے نا جی بنایا. جی 60+ پہ پہنچ کے تو یہ بھرم بنایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پارٹیوں کا بھی, افراد سے اگر آپ اداروں پہ چلے جائیں, جی, اور پارٹی ادارہ ہوتا, ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک بھرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کال دے گی تو اس کی کال کے اوپر جناب لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ جائے گا, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کی بارگیننگ کی جسے کہنا چاہیے ایک صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اس بنیاد کے اوپر وہ پورے پولیٹیکل سیٹ اپ میں اپنا کردار یا اپنا شیئر کلیم کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہر ہفتے کی کال دے دے کے
بے نقاب بھی کر شیر آیا اسٹوری کہانی سنی تھی زیادہ شیر نہیں آیا پھر نہیں آیا شیر نو پھڑ کے اگلے پنجرے چ بند کر دیتا تے ایک شیر نو وزیر اعظم بن گیا تھا جنگ بھی جیتی اس نے ہاں نہیں وہ تو ان کا تو ذکر ہی نہ کرے ان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ان کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ویسے ٹیکنیکلی یا لاجیکلی ان کا ان کے ساتھ کوئی ذکر بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اتنی کالز دیں کہ آخر میں آپ نے بھرم ختم کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے شاید آپ اسی اسائنمنٹ پہ تھے اوکے یہ جو بھرم بنا ہوا ہے نا یہ جو دہشت اس کو ختم کر تو بھی کال دے کوئی بھی نہیں آئے گا اس کو جی ٹھیک ہے اور اتنی بری کرو کہ لوگ کہیں کہ علی امین گنڈا پور بہت اچھا تھا دادا ایک فائنل کال بھی آئی تھی نا یاد آپ کو فائنل پھر فائنل کال بھی آ گئی تھی ایک اور ڈبل فائنل کال دادا وہ ہم جب ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا آپ کا کلپ وغیرہ ایڈٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم پروگرام لکھتے ہیں فائنل پھر کہتے ہیں فائنل پھر کہتے ہیں فائنل پروگرام وہ ہے دادا میں آپ سے ایک آپ کی رائے جاننا چاہوں گا ایک سوال ہے میرے ذہن میں تو میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنی دیں دادا آپ کو نہیں لگتا کہ مراد سعید کی جتنی بھی انٹری ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ یہ ساری اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ آواز بعض اوقات ہوتی ہے جی اس کے اندر بھی شک پڑ رہا ہے جی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر دونوں کی آوازیں سپریس ہیں شہزاد اکبر مرزا کی بھی اور مراد سعید دادا ہو سکتا ہے نا بائی پرپز جس انداز میں مراد سعید بول رہا ہے وہ مراد سعید کا سٹائل نہیں ہے جی 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 وہ چیخا ہے جی وہ تو چیختا ہے جی جی اس کا ووکل ٹون نہیں ہے میں میوزک کرتا ہوں اور آپ میوزک کو بہت سمجھتے ہیں تو وہ جو سافٹ ویئر ہے نا آڈیو والا وہ اس نے میرے خیال سے آواز اس طریقے کی بنائی نہیں مراد سعید کا کلون نہیں کیا نہیں کر پاتا نا جی مراد سعید صاحب کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوتی ہیں جی ایسے رہتے ہیں اور چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں جی میں نے تو آج تک ان کا جو بھی گفتگو سنی ہے خطاب سنی ہے ایون ٹی وی چینلز کے اوپر اپیرنس دیکھی ہے اس میں نے انہیں نارمل ہیومن بینگ کی طرح تو ایکٹ کرتے نہیں دیکھا جی بہت ایدے ویکتی وہ بڑا بیبا بندہ ایسے لگتا ہے کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں آہستہ بولو خاموشی سے باہر آواز نہ چلی جائے وہ کلونڈ ہے آواز اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم بہت اوپر ہو گیا اور آپ کی آڈینس اس ٹائم پہ غصہ کرے گی میں نے کہنا ہے میں نے اجازت دینی ہے پروگرام سے تو آپ سے بھی اجازت اور دادا آپ سے بھی اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ